اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، بنی نوع انسان کا مستقبل اور خدا کی منشا، The future of mankind and will of God۔ آدھی رات کو ایک دعا میں نے خدا سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہت کو میری زندگی کے دوران زمین پر قائم کیا جانا چاہیے۔ یہ مجھے اس سیارے پر سب سے خوش انسان بنا دے گا۔ نماز کے بعد میں لیٹ گیا۔ اچانک میرے جسم سے روح نکل گئی۔ اس میں اتنی روشنی تھی جیسے ایک ہی وقت میں 1000 سورج چمک رہے ہوں۔ زیادہ تر جب میں اپنی روح کے ساتھ جنتوں میں اٹھتا ہوں، میں اپنے بازو عمودی طور پر پھیلا دیتا ہوں۔ اس بار تاہم جب میں نے روحانی دنیا میں روشنی کی متعدد رفتار سے سفر کیا تو میرے بازو نیچے کی طرف تھے۔ میں نے انہیں اپنی روح سے مضبوطی سے تھام لیا۔ میں ایک جنت میں داخل ہوا جہاں کئی کلومیٹر اونچے پہاڑ پھیلے ہوئے تھے۔ میں اس پہاڑی سلسلے کو پہلے سے جانتا تھا۔ میں بہت سے پہاڑوں میں سے ایک کی چوٹی پر اترا۔ ایک اور چوٹی پر میں نے اپنے پیارے آسمانی باپ کو کھڑے دیکھا۔ میں اڑ کر اس کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن خدا نے مجھے کہا، بس اس پہاڑ پر ٹھہرو اور انتظار کرو۔ جو خدا نے مجھے کرنے کو کہا میں نے کیا، چنانچہ میں اسی جگہ پر ٹھہرا رہا۔ تمام سمتوں سے، شمال، جنوب، مشرق اور مغرب سے میں نے بہت سی ارواح کو عمودی طور پر خدا کی طرف اڑتے دیکھا۔ وہ سب پہاڑ پر اترے جہاں پر میں کھڑا تھا۔ میں نے ان کے چہرے دیکھے، لیکن میں نہیں پہچان سکا کہ وہ کون تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سب زائدینی ہیں، یعنی میرے ممبران۔ لفظ زائدینی کا ایک خاص معنی ہے۔ یہ بیان کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ ان لوگوں کی خصوصیت بیان کرتا ہے جو پہلے خدا سے محبت کرتے ہیں اور جن کی لازوال محبت صرف خدا سے ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہت مثالی دنیا بنانے میں میری مدد کرتے ہیں۔ وہ سب میرے پہاڑ پر اترے ہیں اور خدا دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے۔ وہ بہت خوش تھے کہ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور مجھے میرے ہاتھ چومے۔ وہ اور بھی صوفیانہ ہو گئے۔ وہ دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر خدا کی طرف دیکھ رہے تھے اور پھر میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے اوپر نیلے کرسٹل چمکتے ہوئے ابدی جنت نے زمین پر موسم کی اچانک تبدیلی کی طرح اپنا ماحول بدل دیا۔ امن، خوشی اور لامتناہی محبت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا اس آسمان میں، اس جنت میں موجود ہے، کیونکہ وہ ایک خاص خوشبو پھیلاتا ہے۔ صرف ایک روح جو ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہنے، اپنے خالق کے ساتھ ایک ہونے اور اس میں روشن خیالی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے، ان بالا جنتوں کی کشش شکل سے کھینچی جاتی ہے۔ اس صوفیانہ ماحول میں زیادہ سے زیادہ ارواح آئیں اور وہ سب میرے ممبر تھے، لیکن میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی میں زمین پر اپنی زندگی میں ان میں سے کسی سے ملا تھا۔ اس بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، اور پھر بھی وہ میرے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ بے شمار لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے کہ میں جانتا تھا کہ یہ زیدینی تمام ابدی جنتوں کو بھر دیں گے اور زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کریں گے۔ میں بہت حیران ہوا۔ جب بھی وہ اترے میں نے اپنے آپ سے پوچھا، میرے ارکان، میرا خاندان کہاں ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں اور جو خدا کی منشا کے لیے چلتے ہیں؟ یہ ارواح جن کا میں نے مشاہدہ کیا میں نے نہیں جانتا تھا۔ پھر میں نے جنت میں جھانکا تو میں نے اپنے ارکان، اپنے پیروکاروں کو دیکھا۔ وہ میرے پاس آنے کے لیے عمودی طور پر اڑنے کی بہت کوشش کر رہے تھے۔ ان کے ارد گرد کئی قسم کی دھول بھنور کی طرح چکرا رہی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی تک عمودی طور پر اڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ آخرکار وہ اپنی توانائی کھو بیٹھے اور جنت کے مختلف اچھے طول و عرض یا غیر جانبدار طول و عرض جہانوں میں یا مخصوص عمودی جنتوں میں گر رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا اور خدا کی طرف دیکھا، جو یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ میرے ارکان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے نیچے میرا زمینی خاندان بھی تھا جس نے بنیاد رکھی تھی۔ تاہم زیادہ سے زیادہ ارواح اس پہاڑ پر اتر رہی تھیں۔
جہاں میں کھڑا تھا۔ عمودی جنتوں کی ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر خدا اکثر ٹہلتا رہتا ہے۔ آخرکار میں نے اپنے ناکام ارکان میں سے ایک روح کو دیکھا جو اپنی آخری طاقت کے ساتھ میرے پہاڑ کی چوٹی کے بالکل قریب آیا۔ تقریباً وہاں اس کی طاقت نے اسے چھوڑ دیا اور اس جنت یا غیر جانبدار جہان کے اچھے جہان میں گزرنا شروع کر دیا۔ اس لمحے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا، لہٰذا میں صرف اپنے پرانے ممبروں میں سے ایک کو اس جگہ لا سکتا تھا جہاں میں کھڑا تھا۔ پھر یاد آیا کہ خدا نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ شخص بھی میرا بیٹا ہے۔ یہ صرف خدا کا کمال ہے کہ وہ میرے پرانے ارکان میں سے ایک تھا جو اس پہاڑ کے اتنا قریب پہنچ سکا کہ میں اسے کھینچ سکتا تھا۔ جب میں نے خدا کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے اس میں اپنے لیے انتہائی محبت نظر آئی۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہاری زمینی موت کے بعد میں ان روحانی مخلوقات سے حقیقت میں اور روحانی نظاروں میں مل سکا کیونکہ تم نے زمین پر اپنی تعلیم کے ذریعے ایک عظیم بنیاد رکھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک حیرت انگیز بنیاد رکھی کیونکہ انہوں نے تمہاری تعلیم کو بہت سنجیدگی سے لیا، لیکن تم ان سے کبھی نہیں ملے کیونکہ تم مر چکے تھے اور روحانی دنیا میں رہ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ بھی تمہاری روحانی اولاد ہیں۔ میرے دماغ میں ایک قدیم حکمت ابھری جو کہتی ہے پہلے آخری ہوگا اور آخری پہلے ہوگا۔ در حقیقت پہلے کو اپنی پوزیشن برقرار رکھنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ پیچھے گرے اور دوسروں سے آگے نکل جائے، لیکن انہوں نے اسے اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ سچ ہے انہوں نے خدا کا کام کر کے اس تعلیم کو پھیلانے میں مدد کی، لیکن وہ اپنے دلوں میں جلتی ہوئی آگ کو روشن نہ کر سکے جو میں اس تعلیم سے ان تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے کتنی بار ان سے کہا تھا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن صرف جرمنی کو خوشخبری دینے کے لیے ہر لمحہ استعمال کرنا ہے کہ یہ منتخب قوم ہے جہاں مملکت خدا داد قائم ہوگی۔ میں نے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کی، تاہم میرے ارکان، میرے ارد گرد کے لوگ اور میرے خاندان کے لوگ سوال کر رہے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سچ نے انہیں پریشان کیا اور تکلیف دی۔ وہ اپنے دماغ کی دنیا میں مصروف تھے۔ اس جدوجہد میں وہ اپنا سارا دماغ، شعور، ضمیر اور دل خدا کی منشا میں لگا نہیں سکے۔ تاہم انہوں نے بنیاد رکھی، لیکن جب ہم اس دھرتی سے گئے تو ہمارے بعد آنے والی نسلوں نے اپنے پورے دل و جان سے یہی تعلیم دی۔ انہوں نے اپنی پوری توانائی میرے انکشاف کے اصول میں لگا دی اور یوں آخری پہلا بن گیا۔ خدا کی آواز نے اچانک مجھے میرے خیالات سے باہر نکالا جب اس نے مجھے پکارا، اب تم چھلانگ لگا کر میرے پہاڑ پر آ سکتے ہو اور میرے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو۔ میں اٹھ کر خدا کے پاس چلا گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میرے دل میں موجود پریشانیوں کو دیکھا۔ خدا نے کہا، میں تمہارے خاندان اور تمہارے ارکان کو جانتا ہوں۔ ان کے دل میں ان کے جذبات اور ان کی کوششوں کے مطابق جو انہوں نے اپنے دماغ سے کیا ہے، میں انہیں انعام دوں گا۔ میں نہیں بھولا جو کچھ بھی انہوں نے اس راستے پہ لگایا ہے۔ فردوس کے طول و عرض، غیر جانبدار جہان اور جنتوں میں ایک ہی قوانین اور اصول لاگو ہوتے ہیں۔ صرف روشنی والی ارواح وہاں ہونے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ اپنی روشنی کی اہلیت کے مطابق وہ اپنی منزل وہیں پا لیں گے۔ وہ ایسا کر لیں گے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنا وقت لیتے ہیں۔ یہ ان پر منحصر ہے، لیکن اب ان کے لیے سفر آسان ہو جائے گا۔ میں نہیں بھولوں گا انہوں نے اس مشن میں جو کچھ بھی لگایا ہے۔ میں ان کی حوصلہ افزائی، ان کے سفر اور ان کی روحانی ترقی کا نتیجہ دیکھوں گا۔ اس لمحے میں اپنا دکھ خدا سے چھپا نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، کاش وہ سب مجھے سنجیدگی سے لیتے اور مجھے سمجھ لیتے جیسے میں ان کے سامنے اپنا ٹوٹا ہوا دل کھولا اور انڈیل دیا۔ کاش انہوں نے اس طرح کام کیا ہوتا جیسے میں نے کہا تھا، یا کم از کم جس طرح میں نے انہیں بتایا تھا۔ کاش وہ میرے ساتھ وہ کام پورا کرتے جو ہمارا تھا، یعنی 7,000 لوگوں کو تلاش کرنا۔ یہ ان کی ناکامی تھی کہ وہ میرے ساتھ پوری طرح متحد نہ ہو سکے۔ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں واحد اہم کام کو پورا کرنے کے لیے
میرے ساتھ کام کرنے کے قابل نہیں تھے۔ نہ وہ میرے نقش قدم پر چل سکے اور نہ ہی پرانی دنیا سے الگ ہو سکے، اور صرف وقتاً فوقتاً وہ میرے ساتھ راستے کا حصہ چلتے تھے۔ اس کے بعد وہ پھر سے اپنی دنیاوی عادات میں مصروف ہو گئے۔ اسے مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں خدا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس بار اس نے اپنی نظریں مجھ سے ہٹا کر مستقبل کی طرف دیکھا، جس کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ جب تمہاری تعلیم زمین پر مضبوطی سے پھیل جائے گی، میں لوگوں کے سامنے حقیقت میں ظاہر ہو جاؤں گا، دن کی روشنی، اور ان کو انبیاء بناؤں گا۔ یہ دنیا انبیاء سے بھری ہوگی اور میرا نور پوری زمین پر چمکے گا۔ جب خدا نے مجھ پر نظریں پھیریں اور میری اداسی دیکھی تو اس نے مجھے مندرجہ ذیل پیغام دینے کو کہا: یہ کہانی زمین پر اپنے ارکان اور اپنے خاندان کو سناؤ۔ وہ اب بھی اپنے ظاہری جسم کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان سے کہو کہ زمین پر اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ موقع کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس وقت کو میری منشا کے لیے استعمال کرو، پھر میں ہمیشہ ان کے قریب رہوں گا۔ لیکن اگر وہ اس وقت زیادہ تر سرمایہ کاری کرتے ہیں ان کی دنیاوی خواہشوں اور آرزوؤں پر، پھر بھی ان سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ وہ اب بھی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر ان کے جیون ساتھی انہیں ان دنیاوی کاموں میں مصروف رکھیں اور وہ اس میں کچھ نہ کریں تو یہ واقعی ایک جرم ہے جو مجھے ان سے جدا کرتا ہے۔ اگلے دن میں نے اس موضوع پر لیکچر دیا۔ میں نے اس بارے میں بات کی کہ ہم کیسے جانتے ہیں کہ خدا ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے۔ بے شک زمین پر ہمارا ایک جسم ہے اور ہمیں اپنی روزمرہ کی روٹی کمانی ہے، لیکن یہ ہمارا مقصد اور ہماری زندگی کا واحد مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ساتھی کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے وجود کا مرکز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس زمین پر طاقت، علم، پیسہ، قبضہ حاصل کرنے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ انسانی زندگی کا واحد مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم ہر چیز کو خدا سے نہیں جوڑتے ہیں تو آخرکار ہم سب کچھ کھو دیں گے۔ اس لیے خدا کو ہماری زندگی میں پہلی اور آخری در حقیقت لازوال محبت ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے اپنی کتاب کے شروع میں بنی ہوئی انسان کے مستقبل کے بارے میں یہ کہانی لکھی تھی۔ میں نے یہ لیکچر دیا اور اسے انٹرنیٹ پر اپنی ویب سائٹ www.khanwarlaq.de پر ہر کسی کے سننے کے لیے آڈیو کے طور پر محفوظ کر لیا۔ میں نے تفصیل سے بتایا کہ خود کو کیسے تلاش کیا جائے، کہ کیا ہم ابھی تک خدا سے دور ہیں اور وہ ابھی تک پہلی اور لازوال محبت کیوں نہیں بنا۔ سب سے پہلے آئیے اس موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ آیا ہم پہلے ہی خدا تک پہنچنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اگر خدا واقعی ہمارے لیے کچھ معنی رکھتا ہے اور وہ ہمارے قریب ہے، پھر ہماری روح اپنی شکل بنانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ خدا کی محبت ہماری روح میں بس جاتی ہے اور یہ روشنی کو منتقل کرتی ہے۔ اس کی روشنی میں ذہنی سکون، خدا کے بارے میں مخلص اور سچی سوچ کا سکون اور شعور کا امن ہوتا ہے۔ تب آپ کو اس زندگی کے اصل مقصد کا احساس ہوتا ہے اور آپ کا ضمیر روشنی سے بھر جاتا ہے۔ خدا کے لیے ہماری جو محبت ہے اس کا اظہار انسانوں کے لیے ہماری محبت میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا خاندان ہے۔ جب آپ بنی ہوئی انسان سے محبت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی خدا سے محبت نہ تو مخلص ہے اور نہ ہی سچی۔ اگر آپ کی محبت یک طرفہ ہے اور آپ کا دل صرف خدا کے لیے دھڑکتا ہے، نہ کہ اس کے بچوں کے لیے، تو یہ محبت بے فائدہ ہے۔ در حقیقت یہ ایک جرم ہے۔ کسی سے محبت اور اس کے بچوں سے بجا کا وقت نفرت کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس سچی اور لامتناہی محبت کو اپنے دل میں خدا اور اس کے عیال کے لیے گھر دیں گے تو یہ اس کے آخری گوشے کو بھی بھر دے گا۔ پھر آپ کو روشنی کا جو مکمل پیکج ملتا ہے، جو آپ کو ابدی زندگی میں ہمیشہ کے لیے حقیقی طور پر آزاد کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ اسی روشنی سے اپنی روح تشکیل دینے کے قابل تھے، لیکن اگر آپ اس پر قابو پانے میں قاصر ہیں اور خدا سے دوری اپنے ساتھی، اپنے کیریئر، اپنے مال
یا دولت کے لیے اپنی خود غرض زندگی بسر کریں، آپ کاکروچ بن جائیں گے۔ آخر میں آپ نے صرف سب کچھ کھو دیں گے، بلکہ ساتھ ہی ایک ایسی روح پیدا کریں گے جو خدا سے دور ہے اور تاریکی سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ایک سیاہ، بدصورت اور بدبودار بھوت میں بدل جاتی ہے۔ ایک روح جو روشنی سے بھری ہوئی ہے لیکن لاکھوں پھولوں کی طرح خوشبو پھیلاتی ہے۔ روحانی دنیا میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر اکیلے ہیں اور آپ کی اپنی روح کی ظاہری شکل کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار آپ خود ہیں اور خدا نہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ عظیم کہانی ان کی خاطر سنائی تاکہ وہ خود معلوم کر سکیں کہ وہ خدا کے قریب ہیں یا دور۔ اس موضوع کے بارے میں آپ میری ویب سائٹ www.khanforlag.de پر بہت سی تعلیمی ویڈیو موجود ہیں۔ اس لیے میں اپنے تمام ارکان کے لیے جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں دعا کرتا ہوں کہ وہ بیدار ہو جائیں، اپنی خوابوں کی دنیا کو چھوڑ دیں اور اپنے مادی مصروفیات سے منہ موڑ لیں۔ میں صرف انہیں خبردار کر سکتا ہوں کہ خدا اور اس کے آئیڈل کو نہ بھولیں۔ میں اس سے بڑھ کر اور کیا کر سکتا ہوں کہ انہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی مسلسل یاد دہانی کرائی جائے، اور یہ نہ بھولیں کہ زمین پر ان کا بنیادی مقصد انسانیت کو یہ بتانا ہے کہ خدا آج کیا ظاہر کر رہا ہے۔ صرف اسی طریقے سے ہم انسانوں کے لیے ایک عظیم بنیاد اور انگنت سنہری پل بنا سکتے ہیں تاکہ ہر شخص آخرکار خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کر سکے۔ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، تاہم میں اپنے ساتھیوں سے کچھ ذاتی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دل کی تہہ سے، اپنے پورے دماغ، شعور، ضمیر اور اپنے جسم کے ہر خلیے کے ساتھ اور توانائی کی ہر چنگاری کے ساتھ جو مجھ پر بہہ رہی ہے، مجھ میں بہہ رہی ہے، میں خدا سے پیار کرتا ہوں۔ میں سب کچھ کروں گا تاکہ میں خدا کی بادشاہت کو دیکھ سکوں، اور کم از کم اگر ممکن ہو تو ان 7,000 لوگوں کو 3500 جرمنی سے اور 3500 یورپ سے آنے چاہیے۔ وہ بہت خاص ہیں اور انہیں نبی یا اس سے بھی بڑا کہا جا سکتا ہے۔ اگر میں اپنی زندگی میں ان سے ملوں تو وہ وہی ہیں جو خدا کی بادشاہت بنائیں گے۔ تب میں سکون سے مر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کیا ہے تاکہ میرے وقت میں خدا کی بادشاہت قائم ہو سکے۔ اس کہانی نے مجھے بہت گہرائیوں سے چھو لیا، اور اس نے مجھے ہر لمحہ یہ شعور دلایا کہ ابھی بہت کم وقت بچا ہے۔ میں ایک بوڑھا شخص ہوں، لیکن زندگی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دیتی کہ ہم زمین پر کب تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس گرتی ہوئی دنیا میں کوئی بھی وعدہ نہیں کر سکتا کہ آنے والے دن اور ہیں، کیونکہ لوگ خدا سے بہت دور ہیں اور وہ اس کی طرف پیٹھ دکھاتے ہیں۔ اس لیے ہم بیماریوں، حادثات اور ہر قسم کی نحوست کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر روز ان میں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا بدبختوں اور برائیوں کی دنیا ہے۔ جب خدا کی بادشاہت آ جائے گی تو یہ بری دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ خدا نے مجھ سے کہا میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا، کیونکہ یہ دنیا ان تمام برے لوگوں کا گھر تھی جنہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ ان کے خالق مجھے بھول گئے اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اس بری دنیا کا آخری اسٹیشن قبرستان ہوگا۔ ابدی زندگی میں تاریک ارواح جہنم کے تاریک جہانوں میں گریں گی، جہاں انہیں لامتناہی درد برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ سب کچھ کھو چکے ہیں۔ وہ اپنی پرانی دنیا میں لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ مصائب و آلام میں گرے ہوئے دل میں سکون محسوس کیے بغیر ان گرے ہوئے روحانی انسانوں کے دلوں میں جہنم کی آگ میدان کی آگ کی طرح بھڑکتی ہے، جو اپنی چمک میں آخری جذباتی چنگاری کو جلا دیتی ہے۔ دردناک طور پر وہ اپنے ظاہری جسم کی قدر سے آگاہ ہو گئے تھے، لیکن اب وہ اسے کھو چکے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ انہیں ان تاریک جہانوں میں کب تک رہنا ہے۔ انسانی ارواح کو ان جہنموں میں داخل ہونے سے روکنے اور تمام مصائب کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ جب ہم ماسٹر کی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ زمین پر خدا کی بادشاہت کی تعمیر ہے۔ پھر ان تاریک ارواح کے لیے ایک بڑا موقع ہوگا جب بہت سی نورانی ارواح
ان کے پاس جائیں گی اور انہیں جہنم کے تاریک جہانوں میں تعلیم اور ترغیب دیں گی۔ خدا نے جہنموں کو نہیں بنایا، لیکن اس نے خوشی، امن اور محبت پیدا کی۔ خدا اپنی تمام مخلوقات کو خوشیوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم ہی ہیں جو تمام برائیوں کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے پیارے آسمانی والدین کی طرف پیٹھ دکھائی ہے۔ ہم بحیثیت برے لوگ لوسیفر جیسی چابی تلاش کرنا چاہتے ہیں جو شیطان بن گیا۔ خدا کے وجود کے حق کو ختم کرنے کے لیے ہم آزادانہ طور پر جینا چاہتے ہیں اور خود کو دیوتا کہتے ہیں۔ اس قسم کی ترغیب اور شاہراہ ہے جو براہ راست جہنم میں پہنچتی ہے۔ ہم وہاں توبہ کریں گے، لیکن یہ توبہ دکھ اور درد ہمارے سفر میں لاکھوں اور کروڑوں سال چلے گا۔ کوئی نہیں جانتا یہ کب ختم ہوں گے۔ میں اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ کہانی ان کے دلوں کی گہرائیوں کو چھو لے اور وہ خدا کی بادشاہت قائم کریں تاکہ یہ تاریک دنیا ختم ہو جائے، کیونکہ یہ برائی سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ میرے دل، تم بہت لالچی ہو گئے ہو۔ My heart, you have become very greedy۔ یہ ہر کہانی کو بنی ہوئی انسان کو خدا کی فطرت بتانی چاہیے۔ مجھے خدا کی طرف سے ان عظیم جنتوں میں مدعو کیا گیا جسے اس نے میرے پیروکاروں اور اس کے بیٹے بیٹیوں کے لیے بنایا تھا، جو زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کریں گے۔ خدا نے مجھے کہا، میرے بیٹے آؤ، ہم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ پرواز کریں۔ میں نے وہاں بہت سی نئی مخلوقات اور جنتیں ان لوگوں کے لیے بنائی ہیں جو میری بادشاہت کو قائم کرتے ہیں اور زمین پر میرے نظریات کو محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے ایک بار وعدہ کیا تھا۔ گو کہ انسان مجھے چھوڑ گیا، میں اسے نہیں بھولا۔ اگرچہ زمین پر انسان نافرمان رہے اور انہوں نے اپنے لیے مصائب و آلام کی دنیا بنائی ہے، لیکن میں نے ان کی مسلسل رہنمائی کی ہے۔ ہر وقت میں نے اس دنیا کو تاریکی سے روشنی کی طرف لانے کے لیے انبیاء اور مسیح کو بھیجا۔ لہٰذا میں اپنے آسمانی والدین کے ساتھ عجائبات سے بھری بہت سی جنتوں میں سفر کر رہا تھا۔ میں ان کی طرف دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ میرے کان آسمان کی آواز سے مسحور ہو گئے اور میرا دل انجانے جذبات سے بھری ایک نئی دنیا میں ڈوب گیا اور لگتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا چاہتا ہے۔ ان جنتوں کی خوشبو خدا کی موجودگی کی گواہی دیتی ہے۔ میں بے آواز تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اس بات کا مظہر تھا کہ خدا دینے والا خدا ہے، اور جو کچھ اس نے دیا اسے بھول جاتا ہے۔ میرے آسمانی والدین نے میری پیشانی، میری آنکھوں، میرے سر کو بوسہ دیا اور مجھ سے کہا، کیا یہ کافی ہے کہ تم مزید چاہتے ہو یا تم مزید چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں مزید چاہتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس نے کہا، کیا تم بھول رہے ہو کہ ساری جنتیں جو میں نے بنائی ہیں اور فردوس کے تمام حیرت انگیز جہان بھی تمہارے ہیں؟ میں نے خدا سے کہا، لیکن میں مزید چاہتا ہوں، یہ اب بھی کافی نہیں ہے۔ خدا نے میری طرف دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد جاری رکھا، اگر تم چاہو تو میں مزید جنتیں بنا سکتا ہوں۔ ہاں، میری یہی خواہش ہے۔ جو کچھ تو نے خوشی کے لیے بنایا ہے، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مطالبہ کیا۔ اپنی نظریں مجھ پر جمائے ہوئے خدا نے پھر پوچھا، کیا تم واقعی یہ سب چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، جو کچھ تمہارا ہے میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خدا پہلے مسکرایا، پھر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا دل اور مسیحا مقرر کیا۔ تم نے تمام عہدے لے لیے اور اب تم اتنے لالچی ہو گئے ہو کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے مسلسل خدا کی طرف دیکھا اور اس سے جاننا چاہا، کیا تم واقعی اپنے بارے میں تلخ حقیقت سننا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں اسے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کھلے دل سے جواب دیا، میرے سب سے پیارے آسمانی باپ، تو بہت عجیب خدا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہوا کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔
میرے لیے تو خدا ہوا کی مانند ہے، کوئی نہیں جانتا کہ تم کہاں سے آتے ہو اور کہاں غائب ہو جاتے ہو اور کہاں جاؤ گے۔ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں سانس نہیں لے سکتا۔ میں کبھی نہیں جانتا میں تمہیں دوبارہ کب دیکھوں گا۔ فردوس اور جنتوں کی بہت سی جہان ہیں جن کا تو نے دورہ کیا، جب سے وہ تمہارے واپس آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، لہٰذا میں اب سب کچھ چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے اپنے اوپر یہ اختیار دینا چاہتے ہو تو میں یہ اختیار بھی لے لوں گا۔ خدا نے ہنستے ہوئے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس نے کہا، تمہیں یاد ہے وہ وقت تھا جب میں نے تمہیں اپنی ساری تخلیق دینا چاہتا تھا؟ میں تمہیں ہر چیز کا نیا خالق بنانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں ایک اعلیٰ خدا کے مقام پر پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ تمہیں یاد ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں مجھے یاد ہے۔ خدا نے بات کو جاری رکھا، اور اب تم سب کچھ چاہتے ہو۔ میں تمہارے جذبات اور تمہاری محبت کو جانتا ہوں۔ میں عجیب خدا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں تم سے ملا ہوں اور تم نے تخلیق کا مقصد پورا کیا۔ تمہیں مجھ سے گہری محبت ہے۔ میں تمہارے دل میں جھانکتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے سوا تمہاری کوئی اور خواہش نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے کہ میں تمام مخلوقات کے ساتھ رہوں گا۔ میں تم سے کہتا ہوں، ایک دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ ایک ظاہری خدا کی طرح زندگی گزاروں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے ہونٹوں نے سرگوشی کی، ہاں ایک دن۔ تب خدا نے مجھ سے کہا، یاد رکھو میں نے تم سے ایک بار کہا تھا، جب بھی تم میرا نام پکارو گے میں موجود ہوں گا۔ میں نے جواب دیا، اے باپ، مجھے کائنات میں تم سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، چاہے میرے پاس لکڑی سے بنی ہوئی چھوٹی سی جھونپڑی ہو۔ میں سب سے خوش ترین شخص ہوں کیونکہ تمہاری الفت میرے ساتھ ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں تم سے دوبارہ کب ملوں گا۔ اس لیے میں یہ سب چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہوں جو میں تمہاری طرف سے مستقبل کی بنی ہوئی انسان کو دے سکوں۔ پھر آسمانی باپ نے مجھے تسلی دی، جنت جو میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے وہاں بہت سی مخلوقات رہ سکتی ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں تم سے اتنی دیر تک جدا نہیں رہوں گا کیونکہ تم میرا دل ہو۔ بار بار خدا نے میرے سر کو چوما اور مجھ سے کہا، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے تم میں وہ آئیڈل نظر آتا ہے جس کا ادراک بنی ہوئی انسان کو تخلیق کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ وہ مائکرو کاسمس بنیں اور میری محبت کی نمائندگی کریں۔ لیکن میں بہت خوش ہوں کہ تم آئے اور تم نے مجھے اپنا پیار دکھایا۔ تم نے میرے لیے اپنی یکجہتی میں کوئی شک نہیں چھوڑا۔ ہر قربانی جو تم غیر مشروع طور پر میرے لیے لاؤ گے، یہاں تک کہ اپنی زندگی اور موت بھی تم میری منشا کے لیے دو گے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک دن بنی انسان تم جیسی ہوگی، اس لیے میں نے فرشتوں اور دیگر مخلوقات سے کہا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لہٰذا یہ کہانی گواہی دیتی ہے کہ خدا نے میرے اور ان لوگوں کے لیے جو زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کریں گے ان گنت جنتیں بنائیں۔ لہٰذا ہمیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے ہر ایک گھنٹے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کو نکالنا چاہیے۔ ہمیں زمین پر موجود لوگوں کی آنکھیں کھولنے میں مدد کرنی چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے، آپ ایک احمقانہ زندگی گزار رہے ہیں جس میں درد اور تکلیف ہے اور اپنے لیے مشکل بنا رہے ہیں۔ خدا کو ہاتھ دو، پھر ڈرو نہیں۔ اس کے پاس پہلے سے ہی سب کچھ ہے۔ وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا اور نہ ہی کچھ مانگتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے خالق کو، اس کی غیر مشروط محبت قدر جانیں اور ہر سرمایہ جو اس نے ہمارے لیے کیا، اس نے محبت کی خاطر دیا کہ ہم اس کی شبیہ بن سکیں۔ میں نے وہ کہانی یہاں دہرائی۔ مجھے امید ہے کہ یہ میرے ساتھیوں کو خدا کی فطرت کے قریب لائے گی۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کے لیے 2 آنسو، 2 tears for God۔
میں ایک سیمینار سے واپس آیا اور میں بہت تھکا ہوا تھا۔ میرا دل خالی محسوس کر رہا تھا اور اداسی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے آرام کرنے کے لیے جنگل کی گہرائی میں سیر کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی جگہ بیٹھ کر بنی ہوئی انسان کی جہالت پر آنسو بہانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں جنگل کی گہرائی میں چل رہا تھا، میں سوچ رہا تھا، جب میں جنتوں میں سفر کرتا ہوں تو مجھے ایک کے بعد ایک بہار نظر آتی ہے۔ خدا کی خوشبو ان جنتوں میں منڈلا رہی ہے، گرج چمک کے ساتھ لائٹننگ کی طرح۔ آپ پر خدا کا نظارہ مختلف طور پر ہو سکتا ہے۔ ہر چند سیکنڈز کے بعد ماحول بدل رہا ہوتا ہے اور پھر سے ایک نیا موسم بہار شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ جب میں زمین پر واپس آتا ہوں اور اس نوع انسانی کو درد و کرب میں گرا ہوا دیکھتا ہوں تو ماحول خزاں جیسا لگتا ہے جب پتے جھڑ رہے ہوں۔ مجھے اس سیارے پر صرف تنازعات، تضادات اور سب سے زیادہ ناخوش لوگ نظر آتے ہیں۔ ظاہری اور سطحی طور پر ایسا لگتا ہے کہ وہ خوش ہیں، یہ صرف ایک دکھاوا ہے، لیکن اندر سے وہ ایک ناخوش اور انتہائی تکلیف دہ زندگی سے گزر رہے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو دن کی روشنی میں ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کی روح اندھیرے سے بھری ہوئی ہے۔ وہ بھی اپنے دل میں ایک شمع رکھتے ہیں، وہ اسے روشن کرنے کے لیے محبت کی آگ سے محروم ہیں۔ میرا راستہ مجھے جنگل میں اور بھی گہرا ہو گیا۔ میں ایک ٹرنک پر بیٹھ گیا، آنسو میری گالوں پر رینگ رہے تھے اور بہت سے خیالات میرے دماغ میں سوالی انداز میں گردش کر رہے تھے۔ دراصل میں بچپن سے ہی انسانیت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا رہا ہوں، لیکن بدلے میں اس نے مجھے کیا دیا؟ لوگوں نے مجھے ناخوش کیا۔ وہ اس خدا کا انکار کرتے ہیں جس نے انہیں سب کچھ دیا۔ وہ مجھے مایوس کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں سے فوراً نکل جاؤ اور اس خدا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مجھے ان کو اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس خدا سے کوئی لین دین نہیں چاہتے۔ میں نے خدا کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑا، کیونکہ خدا کی بادشاہت کا وقت آ گیا ہے۔ دن رات میری آنکھیں خدا کی چنی ہوئی وعدہ شدہ زمین کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ مجھے وہاں پہنچ کر بہت خوشی ہوئی، لیکن میں نے وہاں جو کچھ دیکھا اس نے مجھے چونکا دیا۔ اس قوم کا دل خدا سے بہت دور ہے۔ اسی طرح میں نے اپنی پوری زندگی دے دی اور میرا ہر گانا، ہر نغمہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی عکاسی کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں۔ میں نے پورے یورپ کا سفر کیا اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ نئی دنیا جرمنی اور یورپ کی بنیاد پر کیسے قائم ہوگی؟ تاہم خدا کی محبت مجھے انتہائی دور دراز جگہوں پر لے گئی اور بار بار اس نے کہا، رکو، اپنے ارد گرد کے حالات کو بھول جاؤ، ذرا میری طرف دیکھو، میں تمہاری خوشی ہوں۔ میری زندگی میں وہ وقت آیا جب میرے پاس کافی کچھ تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ سب کیسے ختم ہوگا۔ میں یا تو بنیاد رکھوں گا یا راستے میں ہی مر جاؤں گا، لیکن آخر میں مجھے نہ تو لوگوں کو دیکھنے کی خواہش ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ رہنے کی۔ خدا نے ہمیشہ اس مشن میں میری رہنمائی کی ہے۔ جب میں غلط تھا تو مجھے درست کیا اور مجھے مسلسل حوصلہ دیا۔ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، مستقبل میں دیکھو۔ جب میرے بیٹے اور بیٹیاں زمین پر چلیں گے، یہ سب ان کے لیے کرو، سب کچھ ظاہر کرو جو میں نے تم پر ظاہر کیا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بنی نوع انسان مجھے صحیح معنوں میں جانیں گے اور تجربہ کریں گے کہ میں کس قسم کا خدا ہوں۔ اگر تم سب کا اشتراک کرو تو بنی نوع انسان کا تجربہ ہوگا اور اس تخلیق میں کس قسم کی حقیقت موجود ہے۔ جب تم اپنے ساتھ میرے سفر کے بارے میں بات کرو گے تو انسان اپنے تمام دل و جان سے مجھ سے ملنے کی آرزو کرے گا۔ اس امید کے ساتھ میں آج تک اپنے راستے پر چلتا رہا۔ یہ آدھی رات ہو چکی تھی اور میرے خیالات مجھ پر بہت زیادہ وزنی تھے۔ اچانک ایک نیلے کرسٹل رنگ کی روشنی نے سیاہ آسمان کو روشن کر دیا۔ اس نے میری طرف اڑ کر مجھے گلے لگا لیا۔ میں اس لمحے خدا کے سامنے کھڑا تھا اور اس نے مجھ سے کہا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، جب تمہاری تعلیم اس دنیا میں تمام اقوام میں پھیل جائے گی
جب ہر شخص تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں پڑھنا شروع کرے گا تو وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہوں گے، کیونکہ ان میں بہت زیادہ دکھ اور محبت کا گہرا اظہار ہے۔ جب انسان اپنے خدا کے لیے 2 آنسو بانٹیں گے تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ہوں گے۔ میرے لیے شفقت اور محبت کے یہ 2 آنسو ان کے دلوں کی برف کو پگھلا دیں گے۔ یہ لوگ اور ان کے بچے وہی ہوں گے جو بنی ہوئی انسان کو میری طرف واپس لے جائیں گے۔ یہ بھی وہ لوگ ہوں گے جو باقی دنیا کو بتائیں گے کہ میں کیسا خدا ہوں۔ تو یہ خوشخبری لے لو، جو بھی اس درس کو پڑھے گا، میرے لیے 2 آنسو بہائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے مثبت رہے گا۔ ان کی اولاد وہ بچے ہوں گے جو میری اپنے حقیقی خدا کی قدر کو جانیں گے۔ میں خدا کے منہ سے یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ 2 آنسو اس کے لیے محبت سے نکلنے والے لوگوں کو بدلنے، انہیں نیکی میں بدلنے اور انہیں صرف خدا کے بارے میں مثبت سوچنے کے لیے کافی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ خدا کی ہوا لوگوں کے دلوں کو نرمی سے چھونے کے لیے کافی تھی۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ بغیر تاج کے شہنشاہ، امپیریئر وداؤٹ کراؤن۔ ایک رات میں جنتوں کے مختلف حصوں میں پراسرار تخلیقات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا اور اچانک مجھے یاد دلایا کہ خدا نے مجھے جنتوں کے دارالخلافہ میں آنے کو کہا، جہاں ہمارا خالق خود وقتاً فوقتاً درس دیتا ہے۔ میں نے فوراً اپنا سفر منقطع کیا اور خدا کی طرف جانے کا راستہ اختیار کیا۔ میں اسے انتظار کرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب میں اس دارالحکومت جنت میں داخل ہوا تو خدا مختلف مخلوقات کے نمائندوں کو پہلے ہی ہدایات دے رہا تھا۔ اس نے انہیں سکھایا کہ محبت دینے اور بھول جانے کا کیا مطلب ہے۔ دینا اور دینا اور دینا اور بس بھول جانا۔ یہ خاص طور پر میرے لیے ایک بہت ہی متحرک لمحہ تھا۔ مجھے زمین پر کتنی بار مندرجہ ذیل دیکھنا پڑا۔ انسانی تخلیق کی اس زندگی میں جب ہم اپنی مدد، اپنی ہمدردی اور محبت کسی کو دیتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ شخص کم از کم اپنی پہچان دکھائے۔ لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جو دیتا ہے اور کسی چیز کی توقع نہیں کرتا۔ میں اس بے لوث دینے کو بغیر کسی تقاضے اور توقع کے محبت کی خاطر کہتا ہوں۔ یہاں میرے سامنے ہمارا سب سے پیارا آسمانی والدین کھڑا تھا، وہ منفرد خدا جو صرف دینا اور دینا سکھاتا ہے، اور یہ آپ کی ساری زندگی کسی چیز کی واپسی کی توقع کیے بغیر ہے۔ اگر ہم تمام مخلوقات پر نظر ڈالیں تو ہم یہ مکمل حد تک دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس میں کیا سرمایہ کاری کی۔ ہمارے پیارے خالق نے اپنی تمام توانائی اپنی تخلیق میں، اپنی تمام طاقت، اپنی حکمت، اپنی تمام کوششیں صرف اس لیے لگائیں کہ وہ دوسروں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی تخلیقی خواہش میں باز نہیں آتا۔ یہ تخلیق صرف دوسروں کو خوشی کے لیے وجود میں آئی، دوسروں کی خوشی کے لیے وجود میں آئی، اور وہ محبت کی خاطر زیادہ سے زیادہ دینا چاہتا ہے۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں اس اور دیگر تمام تخلیقات میں ایک ہی مقصد دکھاتا ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے اور بڑھنا چاہیے۔ ہمیں کمال کے حقیقی معنی کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ ایک کامل شخص کیا ہے؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ خدا کامل ہے۔ خدا کوئی غلطی نہیں کرتا۔ بے شک خدا محبت میں کامل ہے۔ خدا نے سب کچھ لگایا اور محض اسی پہ وہ رکنا نہیں چاہتا۔ وہ ساری مخلوق کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ بے شک خدا کوئی غلطی نہیں کرتا، کیونکہ جب آپ محبت میں کچھ دیتے ہیں تو آپ کوئی غلطی نہیں کرتے۔ آپ جو کچھ بھی محبت سے دیتے ہیں وہ آپ کا حصہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں تو آپ اس دائرے میں غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ غلطیاں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے صرف لینا ہی سیکھا ہے، اور ہم کچھ واپس دینے کے بارے میں سوچتے یا یاد بھی نہیں کرتے۔
ہم میں وہ لالچ رہتی ہے جو ہر چیز کا مالک بننا چاہتی ہے۔ ابلیس کے بیان کے مطابق ہم ایک بہت ہی ناشکری تخلیق ہیں۔ خدا نے انسانی تخلیق میں کتنی سرمایہ کاری کی، اس نے اس نوجوان تخلیق کو کتنی محبت، کتنی توجہ دی۔ ہم اپنی املاک کی خواہش میں ناقابل تسخیر ہیں، لیکن ہم خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، یہاں تک کہ ہم خدا کے وجود کی ضرورت کو ختم کر کے خدا کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ہمارا رویہ بدترین ہے۔ اس نقطہ نظر سے ابلیس بالکل درست تھا جب اس نے ہمارے خالق سے کہا، یہ انسانی تخلیق بہت ناشکری ہے۔ انسان نہیں جانتے کہ تو نے ان کے لیے کیا کیا ہے۔ کیا یہ واقعی صحیح تھا؟ ہاں، ضرور۔ وہ اس تخلیق کی تلخ حقیقت کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے چیزوں کو ان کے نام سے پکارا، آئینہ ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا اور ہمیں حقیقت دکھائی۔ اس نے ہمارے منہ پر تھپڑ مارا جب اس نے کہا کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں، لیکن اس نے صرف وہی کہا جو ظاہر تھا۔ اس نے ہم پر الزام لگایا کہ خدا نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے ہم اس سے مسلسل انکار کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم انسانی تخلیق سب سے زیادہ خود غرض اور لالچی مخلوق ہیں۔ خدا نے کہا کہ یہ انسانی تخلیق عظیم ترین تخلیق ہوگی جب یہ جذبات اور محبت میں پروان چڑھے گی۔ خدا نے اس تخلیق کی اور اس کی صلاحیت کی تعریف کی اس سے پہلے کہ وہ بن جائے جس کی خدا اس سے توقع کرتا تھا۔ لہذا اس نے فرشتوں اور دیگر مخلوقات سے کہا، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ فرشتوں نے ہمارے بارے میں جو کہا وہی حقیقت بن گیا۔ انسانی تخلیق اپنی قدر کھو چکی ہے کیونکہ یہ خدا کی قدر کا انکار کرتی ہے۔ خدا نے کہا یہ تخلیق دوسری مخلوقات کو محبت میں بڑھنے میں مدد دے گی، لیکن اب یہ افسوسناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تخلیق ان میں سے ہی زیادہ لوگ پیدا کرتی ہے جو نفرت، تکبر، خود غرضی، غرور، لالچ اور ہر دوسری تصوراتی برائی کا مظاہرہ کرتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی اگلی نسلوں تک منتقل کر دیتے ہیں۔ جب زمین پر ایک دوسرے کے لیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے جہنم تیار کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ حقیقی معنوں میں ماسٹر بن جاتے ہیں۔ یہ انسانی تخلیق اپنی تخلیق کے بعد سے خون ریزی، لاتعداد جنگوں اور کبھی نہ ختم ہونے والی دشمنیوں کی تاریخ رکھتے ہیں۔ آج 21ویں صدی میں ہمارے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ ہم زمین کو تقریباً 120 بار مٹا سکتے ہیں۔ انسان محبت کی تخلیق کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے ساتھ موت اور فنا کو اپنے ہاتھ کے سامان میں لے جائے؟ اپنے طرز عمل کی عکاسی کرنے کے بجائے وہ اعلان کرتے ہیں کہ آخری دنوں میں خدا آئے گا اور اس زمین کو تباہ اور مٹا دے گا۔ یہ سچ نہیں ہے، خدا ایسا کام نہیں کرتا۔ ہم اپنے لیے آخری دن لائیں گے جب ہم اس تخلیق کو ختم کر دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے خود کو اس زمین سے مٹا دیں گے۔ ہمیں نہ تو مدد کی ضرورت ہے اور نہ ہی رہنمائی کی، کیونکہ جب خود کو تباہ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے کمال تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ کوئی اور ہماری جان کا طالب نہیں۔ خدا کیوں چاہے گا کہ ہم تباہ ہو جائیں؟ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں، اپنے پورے دل اور اپنی پوری محبت سے پیدا کیا۔ اب وہ ہماری زمینی موت کی آرزو کیوں کرے گا؟ ہم نے گزشتہ چند دنوں کو اپنے لیے تباہ کن طور پر تیار کیا ہے، کیونکہ ہم نے خود کو زمین پر اس زندگی میں نااہل قرار دیا ہے۔ بنی نوع انسان نے اپنی تاریخ میں ثابت کیا ہے کہ وہ اس کرۂ ارض پر امن سے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جو کچھ امن کا رہ گیا وہ ایک خالی تصور تھا، کافی حد تک احساس سے دور۔ اب خدا اس آسمان پر کھڑا ہے جو ہر مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے، میری طرح بنو اور دو، اور غیر مشروط دو، اور جو کچھ تم نے دیا ہے اسے بھول جاؤ۔ محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ آج ہماری زندگی میں، کل مستقبل میں، یا اس سے کہیں زیادہ مستقبل میں محبت اپنے نتائج اور پھل لائے گی۔
محبت کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ انسان اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کی فطرت انتہائی مغرور اور خود غرض ہے۔ وہ پوچھتے ہیں مجھ سے پیار کرو، مجھے عزت دو، مجھے طاقت دو، مجھے پیسے دو، مجھے سب کچھ دو۔ میں ہر چیز کا مرکز بننا چاہتا ہوں۔ یہ میں جانتا ہوں۔ کیا انہوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ ہر بار جب وہ اپنا منہ کھولتے ہیں وہ صرف پوچھتے ہیں میرے لیے کیا اچھا ہے، میرے لیے کیا نکل رہا ہے، یا میرے لیے کیا بہتر ہے۔ میں ہمیشہ ان سے صرف سنتا ہوں میں اور پھر میں، یا میں۔ ہر چیز میں کے گرد گھوم رہی ہے۔ لیکن خدا ایسا نہیں سوچتا۔ وہ صرف پوچھتا ہے دوسروں کے لیے کیا اچھا ہے۔ میں دوسروں کو کیسے تسلی دے سکتا ہوں؟ میں ان سے زیادہ اور کیا دے سکتا ہوں تاکہ دوسرے خوش ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں تاکہ دوسری مخلوق بھی محبت میں دینا سیکھ لے؟ خدا کی ترغیب بالکل مختلف تھی۔ وہ اندھیرے سے نکلا تاکہ کچھ دے نہ کہ لے۔ وہ آج بھی اسی امید پر وہ زیادہ سے زیادہ تخلیقات کر رہا ہے۔ مجھے یاد ہے ہم نے جو محبت سے اکٹھے سفر کیے تھے ان میں سے ایک بار خدا مجھے اندھیرے ابدیت کے دوسرے حصے میں لے گیا۔ خدا نے مردہ مادے کی طرف دیکھا جو سبز رنگ میں بدل گیا۔ خدا نے میری طرف دیکھا اور کہا اب یہ مردہ مادہ تیار ہے اور میں ایک نئی تخلیق کر سکتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے خدا سے پوچھا تم ایک نئی تخلیق کیوں بنانا چاہتے ہو؟ تم نے خوشی اور محبت کے لیے بہت سی تخلیقات کیں، وہ بہت ناشکرے ہیں اور تجھ کو چھوڑ گئے ہیں۔ خدا نے میری طرف نہیں دیکھا لیکن مردہ مادے کو دیکھا۔ پھر اس نے مڑ کر مجھے گھورتے ہوئے کہا میں اس لیے تخلیق کر رہا ہوں کہ میں تم جیسا ایک اور زاہد تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ بس خدا اس تخلیق میں ایک دل کی تحقیق کر رہا تھا جو اس کا ہے، وہ دل جس کی پہلی محبت، آخری محبت اور لازوال محبت اس کی ہے۔ خدا نے مجھ سے کہا تم میرا دل ہو۔ خدا اب بھی محبت کی تخلیقات کو دیکھ رہا تھا، وہ تخلیق کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بے آواز کر دیا۔ وہ مزید محبت کی تخلیقات کر رہا ہے، بس میرے جیسا ایک اور تلاش کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے خدا ایک اور وجود کو تلاش کر رہا ہے، ایک اور تخلیق جو اس کے دل سے تعلق رکھتی ہے اور کہتا ہے ہاں میں اپنے باپ کو جانتا ہوں، میں اپنے باپ کو گہرے طریقے سے جانتا ہوں اور میں اپنے ابدی باپ کو جانتا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب آپ خدا کے ساتھ بڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ خدا کی محبت میں صوفیانہ ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ تجربہ خود کیا ہے۔ اس صوفیانہ کیفیت میں جب میں کسی کو بھی دیکھتا ہوں، کسی بھی تخلیق کو، چاہے وہ انسان ہو، فرشتہ ہو، جن ہو یا آگے، ایسے لمحات میں میری آنکھوں کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ چاہے میں کسی بھی طرف دیکھ رہا ہوں، میں خدا کی حسن شوق اور خیالات دیکھ سکتا ہوں۔ اور جب اس نے ہر ایک وجود کو پیدا کیا، میں یہ بھی محسوس کر سکتا ہوں کہ خدا نے کیا محسوس کیا تھا جب وہ تخلیق کیے گئے تھے، اور سن سکتے ہیں کہ اس نے کیا گایا، خاص طور پر ان ارواح کے لیے۔ تب خدا نے کہا کہ میں تم سے اپنے راز نہیں چھپا سکتا۔ یہ سچ ہے کیونکہ محبت میں کوئی راز نہیں ہوتا۔ محبت میں آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی آپ کا فیصلہ نہیں کرے گا، لیکن صرف آپ کے لیے ہمدردی محسوس کرے گا۔ ہر کوئی آپ کو گلے لگانے کے لیے اپنے بازو کھولے گا، کوئی آپ پر تنقید نہیں کرے گا۔ یہ محبت کی خوبیاں ہیں، سب کو ہمدردی ملے گی، ہر کوئی پہچان لے گا جب وہ آپ کو دیکھے گا کہ وہ آپ کو زیادہ پیار نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے آپ کو پہلے ہی سب کچھ دیا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی آپ پر الزام نہیں لگائے گا، بلکہ اپنے آپ میں یا
اپنی ادھوری محبت میں وجہ تلاش کرے گا۔ اس لیے خدا نئی مخلوقات کو تلاش کر رہا ہے۔ میں خدا کے بہت قریب پہنچ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میرا نام پکارا۔ اس نے اپنے لیکچر میں خلل ڈالا اور مجھ سے کہا، زائے، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ زائے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ زائے، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس نے میرے نام کے ساتھ یہ جملے بار بار دہرائے۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں خدا سے کہنا چاہتا تھا کہ میں جانتا ہوں، لیکن اپنے وجد میں خدا نے بار بار دہرایا، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ زائے، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس زبردست جذباتی لمحے میں میں نے خدا سے کہا، تم مجھے اپنا دل کہتے ہو اور تم مجھے ابدی زندگی میں شہنشاہ کہتے ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں بغیر تاج کے شہنشاہ ہوں۔ خدا نے جواب دیا، تم ہمیشہ کی زندگی میں ایک شہنشاہ سے زیادہ ہو، کیونکہ تم نے اپنے دل میرے قدموں کے سامنے رکھا ہے۔ تمہارا دل اور تمہاری سچی سوچ میرے سامنے چمکتی ہے۔ تمہارا شعور اور ضمیر صرف مجھ پر مرکوز ہے۔ تیری آنکھیں مجھے ہر طرف ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ تیرے دل میں کوئی نہیں ہے، یہ صرف میرے لیے دھڑک رہا ہے، اور امید ہے کہ میں اس میں بس جاؤں گا۔ تیرے دل میں جہاں بھی دیکھتا ہوں مجھے صرف اپنی محبت نظر آتی ہے۔ تو ایک روح ہے جس نے تخلیق کا مقصد پورا کیا۔ میں تمہارے دل اور تمہاری روح میں رہتا ہوں۔ تم اعلیٰ ترین شہنشاہ ہو، کیونکہ میں تمہارے دل میں باغ عدن میں چلتا ہوں۔ میں وہ ہوں جو سکون اور خوشی محسوس کرتا ہوں اور تمہارے دل میں بسنا چاہتا ہوں۔ تم ایک شہنشاہ سے بڑھ کر ہو۔ میں خاموش تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنے پیارے آسمانی باپ سے کیا کہوں۔ وہ واحد خدا ہے، وہ میرا باپ ہے اور وہ میری ماں ہے۔ اس کے پاس جو سنہری روشنی ہے وہ خواتین کے پہلو کی نمائندگی کرتی ہے، اور اس کی نیلی روشنی مردانہ پہلو کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ حقیقی والدین اور ہر چیز کا واحد خالق ہے۔ اس لمحے میں خدا کے پاس چلنے اور اس کو گلے لگانے کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں تھی۔ خدا نے میرے خیالات کو پڑھا، میرے پاس آیا اور مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس نے اپنا چہرہ میرے سر پر رکھا اور مسلسل روتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد خدا نے مجھ سے کہا، تم ہی ہو، تم ہی حقیقی باغ عدن ہو۔ جب خاندان، معاشرہ، قوم اور پوری دنیا تیرے ذریعے میری قدر جان جائے گی، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، سب کچھ شیئر کرو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا کہوں۔ میں صرف بہت رو سکتا تھا۔ خدا نے مختلف تخلیقات کی دوسری مخلوقات کی طرف رجوع کیا اور اپنا لیکچر جاری رکھا۔ میں بیٹھ کر سنتا رہا۔ اس کے بعد تمام مخلوق اپنی اپنی تخلیقات کی طرف لوٹ گئیں۔ خدا نے مجھے الوداع کہا۔ میں اس نیلے رنگ کی تخلیق میں ٹھہر گیا اور اپنے آپ سے سوال کیا، انسانیت درد اور تکلیف میں کیوں جی رہی ہے، اور ایک بری منزل اس کا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ میرے دل نے جواب دے دیا، اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا نے اپنے پورے ہاتھ سے میری روح کو ڈھانپ رکھا ہے۔ God covered my spirit with his whole hand۔ میں یہ کہانی اپنے ساتھیوں کو شیئر کرتا ہوں کیونکہ یہ بہترین عکاسی کرتا ہے کہ خدا مجھ سے ابدی زندگی میں کتنی محبت کرتا ہے اور ہمارا آسمانی باپ کس محبت کا اظہار کے قابل ہے۔ خدا کے اندر اتنی روشنی ہے، یہ آگ کی روشنی، نیلی روشنی اور سفید روشنی ہے۔ جب خدا اپنی تمام روشنی کو پھیلا دیتا ہے تو وہ تمام ابدی زندگی کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ اسے اپنے اندر جمع نہیں کر سکتا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسے سکیڑ نہیں سکتا، تو یہ ابدی زندگی میں تمام کوہ مکان تک پھیل جائے گا اور ہر چیز کو روشن کر دے گا۔ بالکل وہی ہے جو میں نے دیکھا۔ روشنی سے بھری ایک کائنات، نیلی جنتوں سے بھری ہوئی جو کرسٹل صاف بادلوں کی طرح تھیں۔ میں لیٹا ہوا تھا اور آسمان اور خدا کا نور آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا۔
جب وہ گزر رہے تھے تو ایسی ہوا میری روح کو چھو رہی تھی۔ میں اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتا جو کائنات میں اس کرسٹل نیلی روشنی کو نے مجھ میں جگائی۔ میں لیٹا ہوا تھا اور اس لمحے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تمام ازلی تخلیقات مجھے گھیر رہی تھیں۔ بہار کی طرح خوشیوں سے بھرا ہوا وقت میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے جو میرے اوپر چھتری کی طرح پھیل رہا ہے۔ پھر ایک اور ہاتھ بادلوں سے نکلا اور میری روح کو نیچے سے تھام لیا۔ بلا شبہ اس روشنی سے میرے سب سے پیارے آسمانی باپ کے دونوں ہاتھ نکلے۔ انہوں نے مجھے مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ ایک ہاتھ اوپر تھا اور ایک دوسرا ہاتھ نیچے تھا۔ اس نے مجھے اپنی باہوں سے گود میں لے لیا جیسے کوئی بچے کے ساتھ کرتا ہے تاکہ ان کو خوشی ملے۔ جیسے ہی خدا نے مجھے بلند کیا میں نے اس کی آنکھوں میں بہت پیار دیکھا۔ اس نے میرے لیے نغمہ گانا شروع کیا۔ جب تک نغمہ چل رہا تھا میں نے خدا کی پوری ابدی روشنی دیکھی۔ جنتوں نے صوفیانہ انداز میں رقص کیا۔ خدا نے میری روح کو تسلی دی اور میرے لیے اس کی لامحدود محبت میری طرف بڑھ گئی۔ خدا کی آواز پر تمام جنتوں نے خواہش کی کہ یہ نغمہ کبھی بند نہ ہو۔ جب خدا نے مجھ سے کہا، اے میرے پیارے دل، میں تمہارا ہوں۔ تمام دائمی خوشیاں اور تمام جنتیں تیرے ہیں۔ اس وقت میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں خدا سے پوچھوں کہ اس کی دنیا کیوں نہیں آئی؟ اس لمحے میں بنیادی طور پر انسانی تخلیق کے بارے میں فکر مند تھا۔ خدا نے دیکھا کہ میں اس سے کیا جاننا چاہتا ہوں، لیکن اس نے صرف اس بات کی پرواہ کی کہ میں صرف اپنے آپ کو اس ناقابل بیان خوشی کے لیے دے دوں اور اس سے لطف اندوز ہوں جو وہ اس وقت میرے لیے خوشی میں تیار کر رہا ہے۔ لیکن جب اس نے مجھے چھوڑنا چاہا تو میں نے کہا، زمین پہ بے شمار نبی اور مسیح بھی آئے۔ انہوں نے میری تسبیح کی۔ انہوں نے بنی نوع انسان کو سکھایا کہ ان کے خدا یعنی میری پیروی کیسے کریں۔ انہوں نے یہ کہہ کر انسانیت کو خوفزدہ کیا کہ فیصلہ ان کا منتظر ہے۔ بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے اور صرف چند ہی اچھے جہانوں میں جائیں گے۔ خدا نے وضاحت کی کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ ہاں، یہ سچ ہے جس نے میری شناخت واضح کر دی۔ اور اس کے بعد انہوں نے انتہائی خوریزی کی۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو مار ڈالا۔ انہوں نے انہیں ذبح کیا۔ ان میں سے ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ وہ میرا خاص بیٹا ہے، لیکن انسانیت کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کے خدا کے خاص بیٹے کیوں ہیں۔ اگر وہ ان کی بات کرتے اور دوسرے انسانوں کو بھی جو میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی میرے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا موقع ملتا۔ انہوں نے بہت سی باتیں کہیں اور اپنے دماغ سے ایک نظام بنایا اور دعویٰ کیا کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس نظام کو شریعت کا نام دیا ہے اور کئیوں نے کہا ہے کہ یہ فرشتوں کی دنیا سے آیا ہے۔ فرشتوں کو شریعت کو قائم کرنا پڑا کیونکہ بنی نوع انسان اور انبیاء کے دل سخت تھے۔ وہ ایک پتھر کی طرح تھے، بغیر رحم کے۔ بہت سے لوگوں نے میری خوبیاں اپنے لیے احترام ظاہر کرنے کے بارے میں اور جہاں تک کہ مجھ سے ڈرنے کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے میری نمائندگی ایک شہنشاہ کے طور پہ کی۔ سب کو غلام بن کر میرے سامنے آنا ہے۔ انہوں نے مجھے موڈی خدا کے طور پر متعارف کرایا جو غصے سے بھرا ہوا ہے اور اپنی ہی تخلیق کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ آخرت کے فیصلے کے ذریعے خوف پھیلاتے ہیں کہ کوئی معافی نہیں ہوگی اور بنی نوع انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ان انبیاء نے میرے بچوں کے لیے فیصلے کے قوانین کو اتنا سخت بنایا۔ ان کے اپنے بچوں اور خاندان کے لیے یہ قوانین ان کے ظالمانہ فیصلے کے ساتھ شریعت لاگو نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے پنجرے میں بند کیا اور جھوٹ بولا جو انہوں نے کہا کہ ان کے بغیر میں اپنے بچوں سے نہیں مل سکتا۔
انہوں نے مجھے اس وقت روک دیا جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب کوئی دوسرا نبی ظاہر نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ ساری شان و شوکت صرف اسی رسول کی وجہ سے ہے، کیونکہ صرف اس کے ذریعے ہی کوئی مجھ سے مل سکتا ہے۔ انہوں نے میرے بچوں کو میرے دل میں آنے سے روک دیا، یہاں تک کہ وہ میرے دل میں داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے اس بات سے گریز کیا کہ میں اپنے بچوں کو گلے لگا سکتا ہوں۔ میں نے ان سے جو کچھ بھی کہا تھا، جو پیار اور شفقت میں نے انہیں دی تھی، اور وہ تمام کہانیاں جن کا وہ مشاہدہ کر سکتے تھے، انہوں نے یہ سچائیاں میرے خاندان اور بچوں کو نہیں بتائیں، یہاں تک کہ میں نے انہیں ایسا کرنے کو بھی کہا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانیت نہیں سمجھے گی۔ ایسا ہی تمام انبیاء تھے، ان سب کی یہی فطرت تھی۔ انہوں نے انسانیت کو براہ راست میرے پاس آنے سے روک دیا، اس لیے میری دنیا نہیں آئی۔ میں ایک بھی مقدس جنگ نہیں چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کسی نبی یا مسیح کے ذریعے میرے پاس آئیں۔ میں اپنے بچوں کو براہ راست خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ایک آفاقی خدا ہوں۔